إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما شاء الله ذاك الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول بفضل اللہ تعالی مرکز ابراہیم دی پہلی کانفرنس اور میں نے امید ہے انشاءاللہ ہر سال جاری رہے انشاءاللہ تھوڑا کی خیال ہے انشاءاللہ خطیب پاکستان قاری محمد یاسین حیدر صاحب ماشاءاللہ پوری محنت اور لگن نال اس ادارے دی رونق نو مسجد دی رونق نو دوبالا فرما دیتا یقیناً اس ادارے نو بنانے والے محسن اہل حدیث قائد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب انہاں دی محنتاں نو اللہ قبول فرمائے مرکزی جمعیت اہل حدیث میرا غازی خان کی قیادت علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمانے بالخصوص ناظم اعلیٰ مرکزیہ خالد محمود اظہر صاحب اور دیگر شیوخ علماء میں انتہائی اختصار نال
چند گزارشات عرض کر لوں۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور یہ بات بھی تو صاحب میرے تو پہلے سن چکے، اسی مہینے اندر آپ کی وفات مبارک۔ تاریخ ولادت پہ اختلاف، بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 12، بعض نے 17 ربیع الاول، حتیٰ کہ بعض مورخین نے ماہ رمضان المبارک اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تے اپنی کتاب غنیت الطالبین فرمایا کہ نبی علیہ السلام 10 محرم نو پیدا ہوئے، یعنی ولادت کی تاریخ اختلاف۔ اس بات تے اتفاق ہے جو صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ کی ولادت سوموار والے دن تے اتفاق ہے، تاریخ تے بولو ان بولنا پڑا تھوڑا تھوڑا، تاریخ تے اختلاف۔ اور اختلاف اس بات کی خود دلیل ہے کہ اس دن نو اس رنگ وچ منایا نہیں سی جاتا جس انداز ساڑے ملک وچ منایا جاتا، کیونکہ جس دن نو منایا جائے اس دے تعین وچ اختلاف نہیں رہنا، وہ دن معروف ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ تاریخ وفات اتفاق ہے کہ آپ کی وفات مبارکہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول۔ پھر ہر مسلک چونکہ معروف تاریخ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول، اسی مناسبت نال ہر مسلک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا۔ آل الحدیث نو بھی آغاز کہ آپ کی شان اسی بیان کریے اور عوام سنیں، پھر فرق محسوس کرو، کیونکہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ غیب یعنی شان دینے والا اللہ ہے، اس نے جو شان بخشی ہے آپ نے، اس کی خبر یا قرآن چوئے گی یا حدیث مصطفیٰ چوئے گی۔ جڑا خطیب آپ کی شان قرآن اور حدیث سے روشنی بیان کر، سمجھو کہ یہی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑی شان قرآن اور حدیث نہیں، اور کوئی بندہ یا کوئی خطیب آئے تو اس نے بیان کرتا ہے گویا اس نے اللہ اور اس رسول تے جھوٹ بنے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح بخاری کہ جڑا بندہ میرے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنے۔ یعنی جڑی شان اللہ نے بخشی نہیں اور بندہ کہے کہ ہے یا حضور کی شان، اس نے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے جھوٹ بولے،
اور یہ اتنے بڑی سخت وعید تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مختلف پہلو یقیناً اجتماع ہر مکتبہ آئے فکر یا فرات موجود، اور کچھ ایسے احباب بھی ہوں گے جنہوں نے ذہن سے بات ہوئی کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام دی شان مندے نہیں، نعوذ باللہ، یا بیان نہیں کرتے. ایسے افراد اگر موجود نے تھے وہ ذرا زیادہ غور کریں. بلکہ ایک واقعہ میں شروع اندر ہی یاد آئی. فضیلت و شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی میں، اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت والی بخش، آمین. وہ اپنا واقعہ بیان فرما کہ کراچی جیسا جدو مسجد بنائی نا تو پہلا افتتاحی خطبہ جمعہ سے تو مسجد کا پڑوسی بڑا پریشان سی مسجد بننا کہ ساری گلی چ محلے چ مسجد بن گئی اہل حدیث. یہ تو حضور نو منتے ہی، درود پاک دے قائل ہی نہیں. شیخ صاحب فرماتے جدو میں خطبہ شروع کیتا نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک لیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا. لاؤڈ سپیکر چل رہا سی، وہ دے کان وچ آواز پئی تے او کاپی پینسل لے کے مکان اپنے دے مکان دے چھت تے جا کے بہ گیا. وہ لکھی جاوے کہ اس مسجد اہل حدیث خطبہ دین والا عالم خطیب کتنے واری حضور دا نام لیندا ہے تے کتنے واری درود پڑھدا. سبحان اللہ. فرمان لگے کہ جدوں 100 دی گنتی دی پوری ہوئی نا وہ اتوں اتر کے سیدھا مسجد چ آ گیا. کہنے لگا کہ اتنا درود تے میں آج تک کسی اپنے مسلک دے خطیب کی تقریر کی بھی حضور کے اتنے درود نہیں سنیا. سبحان اللہ. ذرا قریب ہو کے دیکھو سنو. ماہ ربیع الاول تاثر تو دیتا جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام عزت عظمت نو اہل حدیث بیان نہیں کر. لیکن یہ تاثر حقیقت دے بالکل خلاف. آپ کی شان دا ایک پہلو آیت مبارکہ پڑھی ہو دی روشنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی تے کھڑے تے سارے اہل مکہ آپ کے سامنے آپ کو یہ ہم اعلان کرنے والے. آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا ہے اہل مکہ اعلان نبوت ہونا ہے، اعلان توحید ہونا ہے، لیکن بعد نبی علیہ السلام دا پہلا خطبہ، پہلا جملہ، پہلا جڑی بات آپ نے پہلی امت کے سامنے رکھی ہو قابل غور. نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ ساری چیزاں حق نے، لیکن بعد سب تو پہلے آپ کے سامنے اہل مکہ نے اور آپ مخاطب ہو کے فرمان لگے
فقد لبثت فيكم عمرا. سبحان اللہ. تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی چاہیے. بڑا پیار ہے. ہاں پیار زیادہ. اتنے آ جا پھر پیار ہے میرے کو. آ جا شو اتنے آ جا. ہر شہر انج دا میرا بیلی ضرور ہوتا. آج ساڑھے ساڑھے پر ہاں بس ویکھی جا. سبحان اللہ نہیں آخری میرے نال بیٹھے. انشاءاللہ. توجہ. فقد لبثت فيكم عمرا. تو آدھے تے پابندی نہیں ہے اس تے پابندی ہے. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اے مکے والے ہو تواڈے اندر میں 40 سال دا عرصہ عمر پاک دا گزاریا ہے. فقد لبثت فيكم عمرا. اعلان توحید تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک نو پیش فرمایا ہے اے مکے والو فقد لبثت فیکم عمرا. میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا. ایک عمر دا پورا حصہ گزاریا ہے. نبی علیہ السلام دی عمر پاک 63 سال. 40 سال نبوت تو پہلے اور 23 سال نبوت تو بعد. نبی علیہ السلام نے آج اپنی عمر پاک نو پیش فرمایا ہے. وہ کتنی عمر پیش کی تھی؟ 40 سال نو پیش کر کے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا. میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے. اس عرصے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی گناہ میرے وجود اندر تساں ویکھے ہوئے تے بیان کرو. سارے اہل مکہ کے سامنے اپنی ذات نو، اپنے ذات پاک نو پیش فرما دیتا ہے. جواب آیا ہے ساری قوم والوں ہے محبوب جی 40 سال دے اندر تواڈے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ویکھیا. بس یہی میرا موضوع ہے فقد لبثت فیکم عمرا. میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. میرے پیغمبر دی اکھاں اللہ نے معصوم بنائیاں نے. آپ دی زبان نو معصوم بنایا، آپ دے کناں نو معصوم بنایا ہے، آپ دے ہتھاں نو معصوم بنایا، آپ دے پاؤں مبارک نو معصوم بنایا ہے، آپ دے دل نو معصوم بنایا ہے، آپ دے دل دے خیالات تصورات نو معصوم بنایا ہے، آپ دی ظاہر نو بھی معصوم بنایا، آپ دے باطن نو بھی معصوم بنایا ہے، آپ دی جلوت بھی معصوم ہے، آپ دی خلوت بھی معصوم ہے، آپ دا بول بھی معصوم ہے، آپ دی سوچ بھی معصوم ہے، آپ دا وجود اطہر نو بھی اللہ نے معصوم بنایا ہے، آپ دی بیداری بھی معصوم ہے. بولو آپ دی نیند اندر آنے والی خواب بھی اونچی بولو معصوم ہے. سراپہ عصمت نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک جی ساری عمر معصوم ہوئے وہی تے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا. زمانے دی کوئی ہستی آئی نہیں جڑا اپنی قوم دے سامنے، اپنی برادری دے سامنے کھڑا ہو کے اپنی ذات دا ایک دن پیش کر سکے. میں اور تسی اپنی زندگی دا ایک دن نہیں پیش کر سکتے. محبوب نے 40 سال پیش فرمائے فقد لبثت فیکم عمرا. میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے. اس عرصے اندر کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی نقص ہوئے میرے وجود اندر تے اج بیان کر لو. کل اعلان توحید ہونا ہے، کل اعلان نبوت ہونا ہے، پھر تسا مخالفت کرنی ہے، الزامات لگانے نے. آج دسو میرے اندر کوئی نقص، کوئی عیب تسا 40 سال اندر ویکھیا ہوئے؟ جی اسا کوئی نہیں ویکھیا. توجہ فرمائیے. پہلے دور اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے. نبی علیہ السلام جس معاشرے اندر پیدا ہوئے نے، جس معاشرے اندر تشریف لے آئے نے، وہ کوئی معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں، کوئی ایسا معاشرہ نہیں کہ جدے اندر رہ کے بندہ اپنے آپ کو گناہوں تو بچا کے رکھے. حالانکہ معاشرے اندر ضلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، ہر قسم کی رسومات نے قرآن نے نقشہ کھینچے ہے اس معاشرے دا.
تیرے واسطے کرسی خالی کریے توجہ ہے یہ بھی میں بیٹھ جا کوئی مسئلہ نہیں کسی اور نے آنا ہے تو بھی آ جاؤ لقد من اللہ علی المومنین دعا کرو اللہ نے کرسی عطا کر توجہ ہے ماشاء تو قاری بن عابد صاحب تو فرما رہا ہے نا ووٹ جنوں مرضی دیو تو میں نال نواں چوکے آیا اس میں نے کوئی نہیں آ گیا میں کہ مرضی کیوں دیو ووٹ بھی سان دیو کی خیال ہے تھوڑا ووٹ والی باری جنوں مرضی کیوں ووٹ بھی سان دیو نا دعا کرو اللہ اس بچن کو کرسی دے دے لقد من اللہ علی المومنین جلسے اسی سنائیے جلسے تو بعد دعا اسی کریے تے دعا دے وچ روٹی بھی تانوں اسی دئی خدمت بھی کریے تے ووٹ والی بار جانے جنوں مرضی دے چھڈو ووٹ بھی ساڈے دیو گے نا انشاءاللہ لقد من اللہ علی المومنین لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے اندر پیدا ہوئے نے وہ گناہوں دا مجسمہ معاشرہ بن چکا ہے ماحول انجدہ بن چکا ہے کوئی ایسا پکیدہ ماحول نہیں جس شہر اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نے ہر قسم دا گناہ اتھر راج کر چکا ہے سرایت کر چکا ہے لیکن پاک و قربان جاما نبی علیہ السلام دی عصمت اور شان تو اس معاشرے اندر 40 سال گزار کے فرمایا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہی افلا تاکلون اے مکے والے ہو 40 سال درسہ توڑے اندر گزارے ہیں اسے شراب دے ماحول اندر اسے جھوئے دے ماحول اندر اسے سود دے ماحول اندر اسے گناہ دے ماحول اندر وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لیکن دسو اس گندے معاشرے دے اندر اس گندے ماحول اندر اگر کوئی ہستی پکیزہ محفوظ و معصوم کوئی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے اہل زمین دے دلہ وال چھانکیا ہے نبوت لئی انسانیت وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرنا چاہنا ہے فرمایا جس ہستی دا دل صاف تے پاکیزہ تے مبرہ نظر آیا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو چن لے 40 سال عرصہ گزارے ہیں فرمایا فقد لبست فیکم عمرا میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے کوئی نقص ہے تے بیان کرو سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ سنو ہر نبی گناہ تو پاک ہونا ہے ہر نبی گناہ تو معصوم ہونا ہے پیغمبر امام معصوم نے خاتم المعصومین نے حضور دے اوتے نبوت جو ختم ہو گئی ہے عصمت بھی ختم ہو گئی ہے آپ ہی معصوم نے آپ تو پہلے سارے انبیاء معصوم نے معصوماً الخطا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک جے ہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر 7 الفاظ اندر میں سمجھانا چاہنا میں نو اے حکم ہے کہ میں گناہ دے قریب نہ جاواں توجہ فرمائیے اپنی صحت دے پیش نظر میں مختصر گفتگو کرنا چاہنا تائیں بغیر تنہیر تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کیتا ہے توجہ فرمائیے میں نو اے حکم ہے کہ میں گناہ دے قریب نہ جاواں تو ہانو اے حکم ہے کہ تسی گناہ دے قریب نہ جاؤ علماء نو حکم ہے کہ گناہ دے قریب نہ جان صلحاء نو حکم ہے کہ گناہ دے قریب نہ جان یہ اینی سمجھ لو سارے زمانے نو حکم ہے وہ گناہ دے قریب نہ جائے گناہ نو حکم ہے کہ میرے محمد دے قریب نہ آئے گناہ نو حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ دے قریب نہ آئے تائیت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان دے نال ایک شیطان لگیا ہویا ہے ہر بشر نال ایک شیطان ہے نبی علیہ السلام جدوں یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام پوچھن لگے محبوب جی ہر بشر نال کے شیطان لگے ہوئے ہے بشر تے تسی بھی قرآن دا قل انما
انا بشر مثلکم، پھر تہاڈے نال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، جیڑا شیطان جن میرے نال آیا سی او میرے نال قریب آ کے محمد دا مطیع ہو گیا ہے، میرا فرما بردار ہو گیا، مسلمان ہو گیا ہے، او جن بھی مسلمان ہو گیا ہے، میرے اتے غلبہ نہیں پا سکتا۔ نبی گناہ تو پاک ہونا ہے، جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں ہوندا، جڑا گناہ کرے بولو نبی، اچھی بولو، جڑا گناہ کرے وہ نبی، جڑا گناہ کرے وہ نبی، جڑا جھوٹ بولے وہ نبی، جڑا چوری کرے وہ نبی، جڑا بدکاری کرے وہ نبی، جھوٹا جڑا نبی ہو سکتا نہیں ہو سکنا۔ جی اینج سمجھ نہیں آئی، ایسے اجتماع اندر یا میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے تو جناب پوری دنیا اندر جا رہی ہے، میری آواز اگر کسی ایسے شخص تک پہنچے کہ جناب ختم نبوت انکاری ہوئے تے کہے کہ مرزا غلام نو میں نبی یا نعوذ باللہ، مسیح موعود انہوں میں سمجھنا نعوذ باللہ، انہوں میرا پیغام ہے تسی دسو مرزائیہ دے نزدیک کیڑی چیز نو گناہ کیا جاننا ہے؟ جس چیز نو مرزائیہ دے نزدیک گناہ کیا جاننا ہے وہ دا تعین کرے، مرزائی کوئی بھی آئے وہ کسی گناہ کا تعین کرے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے مرزائیت میں یہ چیز گناہ ہے، اگر وہ گناہ مردے میں ثابت نہ ہو تو ہم تمہارے مجرم مرزا غلام کے اندر جھوٹ بولنا کا تصور موجود ہے، جھوٹ بولتا تھا، زنا کرتا تھا، بدکاری کے جناب روایات اس کے حوالے سے موجود ہیں، جناب کے بیانی اس کا وطیرہ تھا، کوئی گناہ شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، ہر قسم کا گناہ مرزے چ موجود ہے۔ جڑا گناہ کرے او نبی، مل کے بولو، جڑا گناہ کرے او نبی، ایک کو آواز نال پورا ڈی جے خانہ اندر آواز گونجے، جڑا گناہ کرے او نبی نہیں ہونا، گناہ تو نبی پاک ہوندہ ہے، اچھی بولو گناہ تو نبی پاک ہوندہ ہے، نبی معصوم ہوندہ ہے، نبوت نکنو کیا جاندہ ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نبی گناہ تو کتنا پاک ہوندہ ہے، کتنا دور ہوندہ ہے، کتنا محفوظ ہوندہ ہے گناہ تو۔ توجہ فرمائیے، ایک عورت آئی ہے نبی علیہ السلام دی گھر مبارک دے اندر، حجرہ پاک اندر دروازہ کھٹکڑایا ہے، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، شاباش شاباش، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غیرت نال بولے کرو جو ماں دا حلالی پتر بولنا چاہیے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ مل کے محبت عقیدت نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ توجہ فرمائیے۔ آپ جب حجرہ پاک اندر موجود نے دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے اماں جی نے دروازہ کھولے ہے، نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر جناب درمیان دے اندر ایک پردہ لٹکے ہوئے ہے، جی مرد حضرات ملن واسطے آ جاندے تے ازواج محترمات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ لٹکا کے پردے دے پیچھے ہو جاندیاں، صحابہ حضور کو بیٹھ جاندے، یہ مستورات خواتین تشریف لے آنیاں تے حضور پرے ہو جاندے، پردے دے دوسری طرف خواتین اماں جی کو بیٹھ جانیاں، ایک خاتون آدھے روئی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا کے عرض کرن لگیاں، میں مسلمان ہونا چاہنیاں، میں نبی علیہ السلام دے ہاتھ اتے بیعت کرنا چاہنیاں۔ اماں جی فرما دن حضور موجود نے بیعت کر لو، نبی علیہ السلام دوسری طرف پردے دے دوسری طرف موجود نے، اس عورت نے سمجھا کہ بیعت ہاتھوں تے ہاتھ رکھن دا نام ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے بیعت کرے تے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ دے تے اس خاتون نے اس صحابیہ نے جڑے در اسلامی داخل ہون لگی ہے انہیں سمجھا کہ انج کر کے بیعت کرنی، انہیں اپنا ہاتھ انج پردے دے پیچھے کیتا ہے کہ حضور میرے اپنے ہاتھ آگے فرمان تے میں ہاتھوں تے ہاتھ دے ماں۔ نبی علیہ السلام نے مخاطب ہو کے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ نو مخاطب ہو کے فرمایا، عائشہ جی محبوب جی اس عورت نو کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر عورتاں نال مصافحہ، غیر عورت دے ہاتھ تے ہاتھ نبی
حالانکہ انج میں ہو سکتا سی توجہ ہے کہ اس پاسے عورت ہاتھ رکھے دوجے پاسے حضور ہاتھ رکھ کہتے عورت رکھ لو عورت رکھ لو بندہ دام جے کرنا ہوگا کیوں جی تو کو نہیں سمجھ آنی تو یسین حضرت صاحب سمجھا تے گیا ہے کی حال ہے بہت اتنے کپڑا رکھ کے میں دام کرے نا تو سمجھ آ این اللہ دلیل کردہ جدو کرن تے آئے چلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس عورت نے مخاطب نہیں کیتا عورت سامنے موجود ہے حالانکہ عورت سن رہی ہے لیکن حیا اس قدر ہے عصمت اس قدر ہے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہو ہاتھ پیچھا کرے میں محمد غیر عورتاں دے ہاتھ ہوتے ہاتھ نہیں رکھیا کردا کیوں فقد لبست فیکم عمرا میں 40 سال دا عرصہ گزارے ہے کوئی ہے میرے وجود اندر نقص بیان کرو نبیوں اندر جڑا گناہ مل کے محبت عقیدت نال نبی ہوندا ہے جڑا گناہ تو توجہ فرمائیے نبی ہوندا ہے جڑا گناہ تو پاک ہوئے معصوم ہوئے گناہ دا تصور بھی نہ کرے نبی گناہ تو تصور تو بھی پاک ہونا ہے نبی گناہ دی سوچ اور فکر تو بھی پاک ہونا ہے گناہ دا تصور بھی نبی علیہ السلام دے قریب نہیں آ سکتا تو آئی تے معراج دی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پانو چاک کر دیتا گیا ہے دل مبارک باہر نکال لیا گیا ہے اور وہ بشری لوتھڑا جڑا گناہ تھے بندے نو آمادہ کردہ ہے انہوں نکال لیا گیا ہے وہ دے اندر ایمان تے حکمت دل دے اندر بھر دیتا گیا ہے زمزم نہ دھو دیتا گیا ہے تو آئیت اشارہ کی تعالی نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک پیغمبر گناہ تو پاک نے اس قدر پاک توجہ فرمائی خاتون میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئی ہے عرض کرتی ہے محبوب جی توجہ فرمانا اس حدیث پاک تے آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی ہے عرض کرتی ہے محبوب جی میرا شوہر بیمار ہے انہیں میں نے بھیجیا کہ نبی علیہ السلام میری بیماری دی اطلاع کرو نالے نبی علیہ السلام کو وقت لے آؤ تشریف لے آن میرے واسطے دعا فرما دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس میرے پیارے دا پیغام میں نو پہنچ گیا ہے تسی جاؤ تو میں آ جاؤں گا کچھ دیر بعد میں آ جاؤں گا عورت کہنے لگی محبوب جی نہیں میں نو شوہر نے بھیجیا حضور نو نال لے کے آویں میں نال لے کے جاؤنا ہے فرمایا نہیں تسی چلیا جاؤ میں آ جاؤں گا وہ کہنے لگی محبوب جی میں چلیا جاؤنا ہے تے مگروں کوئی نہ کوئی مصروفیت ہو جائے گی تواڈے ساتھی آ جان گے تسی مصروف ہو جاؤ گے اس واسطے میں چاہنی ہے میں تنوں نال لے کے جاواں فرمایا اس وقت نہیں تو چلی جا کچھ دیر بعد میں آ جاواں گا عورت آندی ہے یا رسول اللہ تسی مصروفیات تو فارغ ہو لو میں تھے بیٹھی ہاں میں نال ہی لے کے جاواں گی جدوں اس عورت نے بار بار اصرار کیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے جدی اکھ وچ سفیدی ہے جدی اکھ وچ سفیدی ہے وہ آندھی ہے محبوب جی میرا شوہر تے بالکل ٹھیک ہے وہ دے آنکھی تے کوئی سفیدی نہیں فرما جا ویکھ تیرے شوہر دی آنکھی سفیدی ہے عورت پریشان ہو گئی کہ لگتا ہے میرے آن تو بعد آنکھ خراب ہو گئی ہے میرے شوہر تھی کیونکہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ تیرے شوہر دی آنکھ سفیدی ہے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی کیوں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
آپ دی زبان نو پاک اللہ نے بنایا معصوم بنایا ہے پیغمبر فرما رہے نے دی اکھ دے اندر سفیدی ہے لہذا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا ہونا ہے یہ عورت اٹھیے دوڑیے نو حضور نو نال لے جانا بھول گیا شوہر دی بیماری غالب آ گئی دوڑ پئیے اپنے گھر گئیے اندر شوہر دے کول پہنچیے شوہر دی اکھاں نو چیک کر دیے کدے ادھروں ویندی ہے کدھروں اے اکھ پٹ کے ویندی ہے مگروں دروازہ کھڑک کے حضور تشریف لے آئے عورت نے دروازہ کھول کے بڑے حیرانگی نال پوچھیا محبوب جی تسی تے پھر جلدی تشریف لے آئے میرے بعد تساں فرمایا میرے شوہر دی اکھاں سفیدی ہے میں ادوں دی آ کے چیک کر رہی ہوں میرے شوہر دی اکھاں سفیدی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اللہ دی بندی غور نال ویکھ ہر اکھ سفیدی ہوندی ہر اکھ تواڈی اکھ وچ ہے یا کوئی ہر اکھ سفیدی تے ہوندی ہے یا رسول اللہ ای تے سارے دی ہوندی ہے فرمایا ہاں یہی تے میں کیا سی اکھ سفیدی ہے تو اصرار کر رہی سے کہ میں تنوں نال لے کے جانا ہے میں محمد غیر عورتاں نال گلیاں چ نہیں چلیا کردا میں محمد غیر عورتاں نال نہیں چلیا کرنا ہن تے ماشاءاللہ عمرہ بھی کراندیاں عمرہ بھی پھر آندیاں نے پیر نال لے جاندے عمرہ کرن واسطے بھی عورتاں دے جتھے دے جت کرتے جتھے تے لشکراں دے لشکر جا رہے نے ہکو مارا میں سارے قافلے دا ہن تے اونجی چھٹی ہو گئی ہے مارن دی لوڑ ہے کوئی تسی فارغ ہو سارے فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون میں تواڈے اندر 40 سال درسہ گزارے ہیں میرے وجود اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں نبی علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے سنو آل الحدیث عقیدہ پیغمبر دی اکھاں معصوم نے پیغمبر دے کان مبارک معصوم نے اتنے معصوم نے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں توجہ کرنا راستے دے اندر بانسری بجن دی آواز آئی ہے نبی علیہ السلام دے نال نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے اپنی دوئیں انگلیاں مبارک اپنے کناں در پا لئیاں نے فرمایا عبداللہ ادوں تک میں اپنی انگلیاں کناں چوں باہر نہیں کڈاں گا جدوں تک اے بانسری دی آواز آندی رہے گی محبوب بانسری دی آواز تو اپنے کناں نو معصوم و محفوظ رکھیا ہے محبوب جی تواڈے جشن دے جلوس اندر بانسریاں بج رہیاں نے ناچ گانا جاری ہے مولوی پھر ناچ گانا کر رہے ہیں گلوکار تے فنکارہ تے اداکارہ زنانیاں میلاد منا رہیاں نے تے سانو آندے نے تسی میرے جناب منکر ہو جشن میلاد دے منکر ہو میں کہا آسان بر ربیع الاول نو نماز زور بھی پڑھنی ہے عصر بھی پڑھنی ہے مغرب بھی پڑھنی ہے درود پاک بھی ہو دے پڑھنا ہے فجر بھی پڑھنی ہے دسو تسا کیڑا اضافی کم کرنا ہے 12 ربیع الاول نو دسو تے صحیح آدھنے اساں جلوس کرنا ہے میں کہ جلوس کر کے کتوں شروع کرنا ہے جنہیں کوئی پتہ نہیں میں کتے لے جانا ہے کہنے لگے کوئی پتہ نہیں یہ وہ عید ہے جی شروع دا بھی کوئی پتہ نہیں اختتام دا بھی کوئی پتہ نہیں کدھروں جاونا ہے کوئی پتہ نہیں ادھر روٹ کی ہے کوئی پتہ نہیں عید الفطرت ہے گھر جو نکلنا ہوندہ ہے عید گاہ جانا ہوندہ ہے 2 رکعت پڑھ کے پھر واپس جانا ہوندہ ہے عید الفطر دی ہے سمجھ آ گئی عید الاضحیٰ نو انج کرنا ہوندہ ہے گھر جو نکلنا ہوندہ ہے عید گاہ جانا ہوندہ ہے عید پڑھ کے گھر جا کے قربانی ذبح کرنی ہوندی ہے عید میلاد النبی کتوں شروع کرنی جڑے گھر جو باہر نکلنا ہے میں کہ کدھر جانا ہے جڑے سانو بھی کوئی پتہ نہیں اسا کدھر جانا ہے اسا گھروں نکلنا ہے بس ٹر پینا ہے پھر میں جانا پھر اسا ٹر پینا ہے میں کہ پھر کدھر جانا پھر جانا اسا ٹر پینا ہے
میں کہ جانا کدے جانا سن کوئی پتہ نہیں ہے بس چلدے جانا پھر میں کہ میں پڑھ سکنا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ یہ مانا کی اسا ٹردے رہنا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسا پھردے رہنا پھر جدھر تسا پھرنا اللہ نے ادھر پھیر دینا ادھروں ٹرنا ہے میں نکلدا رہنا ہے بازار اندر پھردا ٹردا رہنا ہے اور کی کرنا ہے جانا موٹر سائیکلاں دے ہو مگروں کی کٹ کے ہو کی آندے ہو سلنسر کٹ کے ہو دی آواز نو تھوڑا جا اچھا کرنا ہے میں کہ اور کی کرنا ہے اس دن جانے اس دن اور کی کرنا ہے میں کہ دسو جانے اور کی کرنا ہے جد کو رکشہ ہو رکشہ سجاوے جد کو ٹرک ہو ٹرک سجاوے جد کو ریڈی سجاوے اور کی کرنا ہے جانے بازار اندر پھرنا ہے میں کہ اور کی کرنا ہے جانے بازار اندر پھرنا ہے میں کہ سان دسو ساڑھے واضح کی ہوگی فجر بھی پڑھیے زور بھی پڑھیے حضور پاک علیہ السلام تے درود و سلام بھی پڑھے ہے تو سا جڑا وعدو کم کیتا ہے زیادہ کم کیتا ہے ساڑھے تو اضافی کیتا ہے دسو کہنے لگے اساں ربیع الاول نو ہے ویکھ لو میں کہ کی ویکھ لئیے جنے اساں روضہ رسول بنایا ہے ہر چوک کو چرائے اندر روضہ رسول بنایا تساں کیوں نہیں بنایا میں کیا تساں بنایا جن جی ایسا بنایا میں کتے بنایا جن چوک اندر چرائے اندر بنایا میں کہ روضہ رسول بنایا جن اسی روضہ رسول بنایا جن تساں کیوں نہیں بنایا میں کیسے بھی بنانا چاہتے سا جن کتے میں کہ دسو اسی کتے بنائیے کہنے لگے فلاں چوک تے بنا لو میں کہ چوک نہ پا کے روضہ رسول کچھ بولو روضہ رسول کوئی دسو جگہ ہے ہو جائے ڈیرہ غازی خان اندر کوئی اس میں یار دی جگہ ہوئے جتے حضور دا روضہ بن سکے پورا ڈیرہ غازی خان پھر لو ہے جدی کوئی جگہ نہیں تسی نہیں جان دے روضہ رسول بنان تو پہلے اللہ اس جگہ نو کی بنان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جگہ جنت پہلے بنائی جاندی ہے روضہ رسول بعدے بنایا جاندہ ہے اس جگہ دا جنت ہونا ضروری ہے جتے روضہ رسول بن دیا اس جگہ دا بولو جنت ہونا کچھ بولو جنت نالوں بھی پکیزہ ہونا ضروری ہے کہنے لگے دھو لو میں کہا جتنی بھی دھو لوی ہے پھر بھی انہیں پاک نہیں ہو سکتی اس میں یار تے پوری نہیں اتر سکتی کیوں تے روضہ رسول بنایا جائے دسو اسی میں بنانا چاہنے ہاں روضہ رسول بنایا میں اگر روضہ رسول بنایا ہے جڑے جی اسا روضہ رسول بنایا میں پوچھنا کیوں بنایا ہے جڑے حضور پیدا ہوئے نے میں کہ پھر روضہ کیوں بنایا ہے جڑے حضور پیدا ہوئے نے میں آنا پھر روضہ کیوں بنایا ہے حضور پیدا ہوئے نے میں کیا پھر روضہ کیوں بنایا ہے جڑے حضور پیدا ہوئے نے میں آنا پھر روضہ کیوں بنایا ہے میں 33 باری آکھنا تاکہ تو ناپے سوایا ہے حضور پیدا ہوئے نے میں آنا پھر روضہ کیوں بنایا ہے جڑے حضور پیدا ہوئے نے میں آنا روضہ کیوں بنایا ہے آدھر حضور پیدا ہوئے نے میں آنا پھر روضہ کیوں بنایا ہے روضہ پیدا ہونا لے دن نہیں بندا روضہ ولادت دی دلیل نہیں بولو روضہ وفات دی دلیل ہے اللہ نے بنوایا تیرے ہتھوں عقیدہ ساڑھا انکا میتون و انہم میتون روضہ وفات دی علامت ہے ولادت دی علامت نہیں ولادت علیہ دن تے پنگوڑا لے آئیں دے پنگوڑا روضہ نہیں روضہ وفات دی علامت ہے روضہ وفات دی علامت ہے میں کیا تسا روضہ بنایا جڑے جی ایسا بنایا میں کہ تسا بنایا جڑے جی ایسا بنایا میں کدوں بنایا ہے جانے ایسا سوار نو کل یا ربیع الاول یا ربیع الاول نو ایسا بنایا ہے میں کہ پھر جانے 12 ربیع الاول نو ایسا بیکھیا یا ربیع الاول نو چوکا چوراواں شام نو روزے بنا دیتے گئے حضور دا روزے بنا دیتے گئے روزے دے ماڈل بنا دیتے گئے 12 نو روزے دے ماڈل دے ویکھے گئے زیارت کیتی گئی دیدار کیتا گیا میں کہ 13 ربیع الاول نو اسیوں تو گزرے تے اور روزہ جڑا بنایا گیا سی 11 نو تے 13 نو ہے سی کوئی نہیں
کدھر گیا ہے؟ جنے اسا توڑ دیتا ہے۔ میں کیا بنایا کسے؟ جنے اسا بنایا۔ میں کیا توڑیا کسے؟ جنے اسا توڑیا ہے۔ میں کیا بنایا کسے؟ جنے اسا بنایا۔ میں کیا توڑیا کسے؟ جنے اسا توڑیا۔ میں گستاخ کون ہے؟ جنے تسی۔ روزہ بنایا تو تے توڑیا بھی، اچھی بولو، بنایا بھی تو تے توڑیا بھی تو تے گستاخ۔ سنو ساڑی عقیدت، تھاں تھاں گلی چوکو چرایا نہ روزے بنائی دے نہیں، یہ نہ ہتھا نال بن جان پھر توڑائی دے نہیں۔ پوچھو علی پاک کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے معاہدہ لکھوا رہے، سیدنا علی لکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی محبوب خدا، سیدنا علی ہر مومن دے محبوب، سیدنا علی من کنت مولا ہو فعلی مولا کے درجے پر ہے، سیدنا علی ہر مومن کے مولا ہے، سیدنا علی ہر مومن کے محبوب ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں معاہدے جلوات محمد رسول اللہ دے لکھے گئے۔ قریش کہنے لگے اسی رسول اللہ نہیں مندے، محمد بن عبداللہ لکھواؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں ہے علی، لکھ دے ہوئے تھے محمد بن عبداللہ۔ فرمایا محبوب جی، پھر فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دے ہوئے تھے محمد رسول اللہ، کٹ دیو۔ علی پاک فرما دے محبوب جی اینا ہتھا لکھیا ہے ہن کٹیا نہیں جا سکتا، رسول اللہ دا لفظ میں علی نہیں یہ کٹ سکتا، میں علی تُسا کیک تے حضور دا نام لکھیا ہے، پھر تُسا کٹیا ہے، پھر تُسا کھاتا ہے۔ حضور دا نام تُسا پہلے لکھیا ہے کیک دے اوپر، پھر تُسا چھری نال کٹیا ہے، پھر تُسا کھاتا ہے، تے کھان تو بعد توڑے میدے چ گیا ہے۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا۔ معصوم نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، آل الحدیث کلو پیغمبر دی شان سنو، ساڑھے کلو نیجے گوارا ہونا کہ کوتے نام لکھیا جائے پھر کٹیا جائے پھر کھا لیا جائے، ساڑھے کلو گوارا نیجے ہونا، ہر چوکو چرائے اندر ماڈل بنایا جائے پھر توڑیا جائے، نیجے ہو سکتا۔ اللہم لا تجل قبری وسنی عبد، لا تجعلو قبری عیدا، میری قبر نو عید نہ بنا لینا، عید بھی بن گئی ہے دے قبر بھی نال نہ روزہ رسول بھی چل رہا ہے۔ سنو اہل حدیث، نبی علیہ السلام نال محبت عقیدت دا پیغام دینا چاہنا ہے۔ ہر پیغمبر دی اکھا معصوم نے، آپ دا دل معصوم ہے، آپ دی سوچ معصوم ہے، آپ دی زبان معصوم ہے، اس قدر معصوم کہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ دے اندر فاتح ہو کے داخل ہوئے، آپ نے فرمایا سارے واسطے معافی ہے، ایک حبار ایسا بننا ہے جدے واسطے کوئی معافی نہیں، اس نے میری بیٹی نو نیزے مارے سن، سیدہ زینب نو شہید کیتا ہے، انہوں جتے ہوئے کو حبار نو قتل کر دو میرے صحابہ، ہمیں بیت اللہ دے غلاف نال چمٹے ہوئے حبار نو نہیں چھڑنا۔ نبی علیہ السلام نے حکم عام جاری کر دیتا ہے، اے حبار نو اطلاع پہنچیے کہ نبی علیہ السلام نو فلان ہوئی معاف کر رہے ہیں، فلان ہوئی معاف کر رہے ہیں، کسے مشورہ دیتا ہے بار اور رحمت للعالمین نے، جے تو چلا جاوے تیرے بارے اگرچہ عام اعلان قتل نہ، جتے پاؤ نو مار دیو قتل کر دیو، لیکن بڑے مہربان رحمت للعالمین نے جو جاوے گا تے معافی مل جائے گی۔ حبار نے مڈا سمارے اپنے منہ نو چھپایا ہے، چھپا کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے قریب آ کے جدو آپ نو سامنے ویکھیا ہے، آپ نے ویکھیا ہے کون ہے، چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے، آپ نے فرمایا حبار ہے جی محبوب جی، بڑے بڑے گناہگارن معاف کیتا جے منو معاف کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبار
تو بڑے دکھ دیتے ہیں، نظر آپ نے جھکا لیں، آپ دے دل جو خیال آ رہا ہے کہ میں فرمایا ہویا ہے کہ حبار نو جتے ویکھو تھے تو بچو ہے تو نماز پڑھنی نے، ہاں میں بھی پڑھنی، پریشان نہ ہو، آسان نماز انشاءاللہ پڑھی بیٹھے ہو۔ اچھا فجر آ رہی تو میں شاہ رہن دے باشا اللہ رہن دے حوار عرض کرتا ہے محبوب جی معاف کر۔ نبی علیہ السلام سوچ رہے نے میں جو کیا ہویا ہے انہوں جتے ہوئے کو مار دے ہو، کوئی صحابی اٹھ کے انہوں قتل کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماد اساں سوچیا جے مروانا ہویا حضور نے تے دوبارہ حکم دین گے، ہن تے آپ دی محفل مجلس سے چاہ چکا ہے، آپ دوبارہ فرمان گے کہ کوئی معافی نہیں، اسی اٹھ کے مار دے آنگے۔ نبی علیہ السلام اس انتظار، صحابہ اس انتظار کافی دیر گزر گئی، جب کوئی صحابی نہیں اٹھیا نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ پاک اٹھائی، فرمایا حبار جا میں تنوی معاف کیتا ہے، جا تن معاف کیتا۔ حبار نو معافی ملی ہے، پچھا پلٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کیا سی کہ جتے ہوئے کو قتل کر دو، جدو میری محفل مجلس سے چاہ گیا معافی مانگ رہا سی تے میں چپ سا خاموش سا، تو انہوں وقفہ دیتا توڑ جو اٹھ کے انہوں کیوں نہ مار چھڑیا۔ محبوب جی ایسا سمجھیا کہ ہن توڑے محفل چاہ گیا ہے، دوبارہ تسی حکم کرو گے تا ماران گے یا نہ معاف کرو گے تے ماران گے۔ جے مروانا مقصود سی محبوب جی، جے تسی زبان پاک نال نہیں سو کہنا چاندے تے تھوڑا جیا آنکھ دا اشارہ کرو اسی اٹھ کے مار دے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا نبی ہوندہ ہے وہ آنکھ دے اشارے نال بندے نہیں مروایا کرتا، آنکھ دے اشارے نال بندے نبی نہیں مروایا کرتا، کیوں؟ نبی معصوم ہوندہ ہے، اچھی بولو نبی معصوم ہوندہ ہے، نبی گناہ تو پاک ہوندہ ہے، نبی معصوم ہوندہ ہے، گناہ تو پاک ہوندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ قرآن پاک اندر کئی ایسے واقعات محفوظ و موجود نے جنہ دے اندروں بعض جناب منکرین اسلام نے عصمت انبیاء علیہ السلام دے خلاف دلال اکٹھے کرنے کوشش کی ہے، توجہ فرمائیے، ادھر اشارہ کر کے بات نو آگے پھیلان کے جناب کلوز کرنے دی کوشش کرنا۔ سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا آدم علیہ السلام دے بارے قرآن پاک چاہنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں اپنے وجود دے ہوتے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، جے آدم علیہ السلام نے اے دعا کی ہے تے پھر آدم علیہ السلام نے پھل کھاتا ہے جنت دا، ایک درخت دا جس تو اللہ نے روکیا ہے، کیا اس کے باوجود آدم علیہ السلام معصوم نے؟ ہاں سن لیجئے آل الحدیث موقف نظریہ دعوت پیغام سن لیجئے، آدم علیہ السلام معصوم نے، کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن فرمایا فَنَسِيَ آدم، آدم بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اسوں دے دل وچ نافرمانی گناہ دا ارادہ نہیں پایا۔ آدم بھول گیا ہے، جدوں بھول کے کھا لویے بولو گناہ روزہ رکھیا ہوئے، بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے تو سا روزہ رکھیا کسے بندے نے آگے تو آنو کوئی کھانا پیش کیتا ہے، جان بجھ کے کھاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا تے تو آنو گناہ ہوئے گا، تے جے بھول کے کھاؤ گے تے گناہ بھی کوئی نہیں تے روزہ بھی پورا ہے۔ اللہ فرماتے نے آدم علیہ السلام بھول گئے نے، اے انبیاء دی آجین کے ساری ہے، بھولن نومی اس رنگ چ بیان کیتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، نبی معصوم ہوندہ ہے، آدم علیہ السلام معصوم نے، کوئی کہہ سکتا ہے قرآن پاک اندر آمنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا اور بندے نو قتل کر دیتا ہے، کیا بندہ مارنا بھی گناہ نہیں؟ سن لیجئے جی بندہ مارنا اگر
چ گناہ ہے، لیکن جتھے موسیٰ علیہ السلام نے مارے ہے اتھے گناہ نہیں۔ کیوں توجہ کرنا؟ ایتھے تواڈے محلے اندر کوئی یہودی یا عیسائی جا رہے ہوئے، اس محلے عیسائی بھی کوئی نہ کوئی آندا ہوئے گا رہندا ہوئے گا، کسے عیسائی کوئی جا رہے ہوئے، کوئی مسلمان انہوں ویکھ کے مارے انہوں قتل کر دے، بولو گناہ ہے یا نہیں؟ کچھ بولو، گناہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے۔ جے غزہ اندر مل جائے یہودی، فلسطین اج مل جائے اسرائیل دا یہودی، توجہ ہے، ایتھے مل جائے یہودی تے مارنا، ایتھے مل جائے عیسائی مارنا۔ جے اسرائیل فلسطین دا غزہ دے اندر مل جائے امریکی فوجی، اچھی بولو اچھی بولو، مارنا بھی جائز ہے، ثواب ہے، کیونکہ وہ دارالامن نہیں دارالحرب ہے، اتنے اسرائیلی یہودی مل جائے وہ فوجی انہوں مارنا ثواب ہے، ثواب ہے، اجر جہاد ہے۔ کیوں کہ وہ دارالحرب ہے، دارالامن نہیں۔ جتھے موسیٰ علیہ السلام نے مارے ہے اس بندے نو توجہ کرنا، وہ دارالحرب ہے، دارالامن نہیں۔ ایک دلیل یذبحون ابناءکم، انہوں نے بیٹیاں نو ذبح کیتا جا رہا سی اس بنی اسرائیل دے، عورتوں کو زندہ رکھیا جا رہا سی۔ دوسری دلیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارے ہے، مکہ آلہ قتل نہیں اور ارادہ قتل بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام دا، نہ ارادہ قتل ہے نہ مکہ آلہ قتل ہے، انہوں قتل خطا آندے نے یا دارالحرب دے اندر قتل ہویا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام معصوم نے، اللہ دا ہر نبی گناہ تو پاک ہونا ہے، ہر نبی گناہ تو پاک ہونا ہے۔ توجہ کرنا، کوئی کہہ سکتا ہے جے نبی معصوم نے تے قرآن آندا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے میرے پیارے، اساں تانوں فتح مکہ جیسی عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اس فتح دے ذریعے اسی کی کرنا چاہنے ہاں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ تواڈے اگلے پچھلے ذنب مٹا دئیے، ذنب مٹا دئیے، ذنب ختم کر دئیے، ذنب ختم کر دئیے۔ ذنب اللہ پاک نے لفظ بولے ذنب کا، ذنب دا لفظ بولے ہے، ذنب دا معنی کی ہوندہ ہے؟ دراؤں تو سا معنی کرنا ہے، ذنب دا کی معنی ہوندہ ہے؟ ذنب دا معنی گناہ ہوندہ ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ اندر توجہ فرمائیے، علماء بھی موجود نے، جناب شیوخ الحدیث بھی موجود نے، میں جڑا پہ گزارش کرنا چاہنا، ذنب دا اس آیت اندر معنی گناہ نہیں مانا اس دا گناہ، قرآن پاک دی آیات نال جوڑ نہیں جڑدا جے مانا ادا گناہ کیتا جائے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، تو انو اسا فتح مبین عطا فرمائیے تاکہ توڑے اگلے پچھلے گناہ معاف کریے، نہیں جوڑ نہیں جبڑنا۔ ذنب دا مانا گناہ نہیں، قرآن اس آیت اندر ہر جگہ ذنب دا مانا گناہ نہیں ہونا۔ توجہ فرمانا، ذرا غور کرنا، قرآن دے اندر ایک دوسرا مقام پڑھنا چاہنا جتے لفظ ذنب آیا ہے اور اتے بھی لفظ ذنب آیا ہے، دونوں جوڑ کے معنی سمجھانا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جی اللہ جی فرعون دے کول جاؤ تے جا کے توحید دا بے آواز کرو، بیان کرو۔ اگو موسیٰ علیہ السلام فرمانا ہے اللہ جے میں اتھے جاواں گا وہم علی ذنب وہم علی ذنب، انہاں دا میرے ہوتے کے الزام ہے، انہاں نے ایک میرے ہوتے الزام رکھے ہوئے ہے کہ میں انہاں دا بندہ مارے ہے، لہذا میرے اللہ جے میں جاواں گا تے معاملہ اینج دا بن جائے گا۔ اس مقام تے تمام مفسرین و مترجمین نے معنی جڑا ہے وہ الزام کیتا ہے۔ ذنب دا معنی الزام بھی ہونا ہے، ذنب دا معنی گناہ بھی ہونا ہے۔ جدو امتی واسطے لفظ ذنب آئے گا او دا معنی گناہ ہوئے گا، جدو نبی واسطے لفظ ذنب آئے گا او دا معنی گناہ نہیں ہوئے گا، معنی ذنب دا معنی الزام
ہوئے گا. ہن ذرا قرآن نو جوڑیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اساں تانوں فتح مبین عطا فرمائیے, مکہ پاک اندر تانوں فتح عطا فرمائیے. وہ سارے سرداراں نے مکہ جڑے تہاڈی مخالفت کردے سن, جڑے تہاڈے تے الزامات لگاندے سن, وہ آندے سن اے شاعر نے, اے ساحر نے, اے مسحور نے, اے مجنون نے, اے الزام لگاندے رہے میرے پیارے. جی اللہ جی میرے تے الزام لگاندے رہے. فرمایا فتح دے کے مکہ پاک اندر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اگلے پچھلے الزامات دھوا دیاں گا میرے پیارے. سارے الزامات دھوئے جان گے. مانا صرف میں نہیں بیان کیتا جناب. عصمت نبوت کتاب علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی, انہاں بھی زم دا مانا اس کتاب دے اندر یہی بیان فرمایا ہے. زم دا مانا الزام, اگلے پچھلے الزامات. وہ آندے سن شاعر نے, اج من گئے نے کہ شاعر نہیں اللہ دے نبی نے. وہ ساحر دا الزام لگاندے سن, مان چکے نے. اج من لیا ہے کہ ساحر نہیں ہے, شاعر نہیں ہے, مجنون نہیں. یہ کون ہے؟ نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. محبوبہ تواڈی ساری عمر پکیزہ بنائیے. فقد لبثت فیکم عمرا, میں 40 سال عرصہ تواڈے اندر گزارے ہے. میرا وجود بھی غلطی تو پاک ہے. جے میرا وجود میرا جسم غلطی تو پاک ہے تے پھر سن لو آج تو بعد میری زبان بھی غلطی تو, میری زبان بھی غلطی تو پاک ہے. میں جو کہاں گا حق کہاں گا, سچ کہاں گا. تاں آپ نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عبداللہ بن عمرو بن عاص, جی محبوب جی تسی میری حدیث لکھیا کردے سو, آج کل نہیں لکھ رہے. فرمایا محبوب جی باساتیہ نے مشورہ دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نے ہر گل لکھیا نہ کر. فرمایا اے عبداللہ میں جو کہاں لکھ, میں جو کہوں لکھ. میں نو ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان, اس میری زبان دے وچوں سوائے حق دے, سوائے حق دے کچھ نہیں نکلنا. فقہا نے لکھا ہے, علماء موجود نے, علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا. دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا مسلک حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. فقہائے احناف نے یہ بات لکھی ہے, ہمارا مسلک ٹھیک ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, احتمال موجود ہے. لیکن سن لو آل الحدیث کی بات, ہمارا مسلک ٹھیک ہے, غلطی کا امکان ہی کوئی, غلط نہیں ہو سکتا. علماء احناف یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلطی کا امکان موجود ہے. لیکن اہل حدیث دا اعلان سنو, ساڈا مسلک ٹھیک ہے, غلطی دا امکان. کسی واسطے تے آندے نے بس زور دیاں 14 رکعت, جمعے والے دن دیاں 14 رکعتاں پڑھو, جمعے دیاں 2 جمعے دیاں تے 12 زور دی, کیونکہ جمعے دی شرائط ڈیرہ غازی خان جی پوریاں نہیں ہونیاں جڑیاں ساڑھے مذہب سے, تے لہذا زور بھی پڑھ لو تے جمعہ بھی پڑھ لو. 2 زور جمعے دیاں تے 12 زور دیاں, تے زور احتیاطی یہ پڑھی جائے گی. اللہ پاک نے کہو تیری مرضی, جے جمعہ ہو گیا تے جمعہ قبول کر لے,
تو جی جمعہ نہیں ہوا تو زور قبول کر لے، یا زور کر لے یا جمعہ کر لے، جمعہ کر لے یا زور کر لے، یا زور کر لے یا جمعہ کر لے، جڑی تیری دل کرے وہ تو کر لے۔ زور احتیاط 14 رکعات جمعے کی، 12 زور کی 2 جمعے کی 14 ملا کے جمعہ قبول ہو جائے گا یا زور۔ ہمارا مسلک ٹھیک ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں، خطا کا امکان ہے، فقہ حنفی میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے کہ امام غلطی سے پاک نہیں۔ فقہ شافعی میں غلطی کا امکان ہے، امام شافعی چونکہ غلطی سے پاک نہیں۔ فقہ مالکی میں جناب غلطی کا امکان ہے، امام مالک غلطی سے پاک نہیں۔ فقہ حنبلی میں غلطی کا امکان ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غلطی سے پاک نہیں۔ فقہ جعفری میں غلطی کا امکان ہے کیونکہ امام جعفر غلطی سے پاک نہیں۔ مسلک اہل حدیث میں غلطی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کیوں؟ قرآن بھی غلطی سے پاک ہے اور اہل حدیث کا امام محمد مصطفیٰ بھی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا مسلک غلطی سے پاک ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تواڈی کسی فلاں اہل حدیث دی فلاں کتاب اے گل لکھی ہوئی جڑی غلط ہے، وہ ساڈی گل نہیں، وہ غلطی ہے۔ قرآن غلطی تو پاک ہے، محمد حدیث غلطی تو پاک ہے۔ ہمارے کسی عالم کی بات اگر غلط ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے، اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ علماء دیوبند، علماء بریلویہ، علماء شیعہ کی ساری کتابیں اٹھا کے ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دے دو، اور کہو اے حدیثو یہ تینوں مسالک کتابیں، ان کتابوں میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کرو۔ جب وہ نشاندہی ہم کر دیں تو ان ساری باتوں کو نکال دو، صاف کر دو، تو پھر ساڑیاں کتاباں انہاں دے حوالے کر دو۔ تو جڑی بات ساڑی کتاب و سنت کے خلاف ہوئے وہ بچوں فارغ کر دو، نکال دو۔ جب ساری کتابیں صاف ہو جائے پھر باقی کیا بچے گا؟ تو پھر تو انہوں مبارک ہوئے، سارا دے مسئلہ ختم ہو جاتا، ساڑا پھر بھی قائم رہے۔ فقاد اللہ شروع کریے، پھر بس کریے، ہاتھ چکم ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ آپ کی زبان بھی معصوم ہے، جو آپ دا جسد اطہر معصوم ہے، بولو آپ کی زبان پاک بھی، اچھی بولو آپ کی زبان پاک بھی معصوم ہے۔ تاہی اللہ پاک نے ساری عمر، ساری زندگی دی قسم اس انداز اٹھائیے، توجہ فرمانا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، پھر اللہ پاک نے لعمرک محبوبہ قسم ہے تیری ساری عمر کی، لعمرک۔ ہن میری تقریر شروع ہونے لگی ہے، تمہید موک گئی ہے، ہن تسی دسو سننا چاہتے ہو یا بس کری؟ پکی گل ہے، لعمرک، لعمرک محبوبہ قسم ہے تیری ساری عمر کی۔ سارا قرآن پڑھو، اینی خوبصورت قسم سارے قرآن اس میں، لعمرک قسم محبوبہ تیری ساری عمر کی۔ 40 سالہ عمر نبوت تو پہلے، 23 سالہ نبوت تو بعد، ساری 63 سالہ عمر دے بارے اللہ فرماتا لعمرک قسم محبوبہ تیری ساری عمر کی۔ کتنی پکیدہ عمر ہوئے گی جی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، جدے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ پوری عمر دی قسم اٹھا کے فرماتا لعمرک قسم تیری محبوبہ تیری عمر کی، قسم تیری ساری زندگی کی محبوبہ
محبوب کی، تیرے سارے کردار دی قسم، تیری خلوت جلوت دی قسم، تیری رات اور دن دی قسم، لامروں کا محبوبہ تیری سارے عمر دی قسم ہے۔ اللہ نے کیویں قسم اٹھائی اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رو کا قسم ہے تیری عمر دی، کتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی، اللہ ان دی قبر تے رحمت نازل۔ جدو اس آیت نو پڑھنا تے اپنے پیارے انداز دے اندر کہنا، لامروں کا جند جیویو میرا پاک پیغمبر، جند جیویو میرا پاک پیغمبر، لامروں کا جوانیاں ماڑیو میرا پاک پیغمبر، لامروں کا جتے پیر ہوئی اتے خیر ہوئی میرا پاک پیغمبر، لام پرو کا میرا لاڈ پیغمبر، نبیان دا سہرہ تے تاج پیغمبر، لام پرو کا جوانیاں مانے ہو میرا پاک پیغمبر، لام پرو کا محبوبہ قسم ہے تیری عمر دی، تیری عمر کتنی پیاری ہے، تیرے حوصلے کتنے پیارے، تیرا صبر تیرا برداشت کس قدر ہے، لام پرو کا محبوبہ تیری عمر ہوئے، تیری عمر دی قسم پیارے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی عمر دی قسم اٹھائی ہے، اور مفسرین محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ساری عمر پاک چونکہ معصوم ہے، محفوظ ہے، اس واسطے پاکیزہ عمر تا اللہ نے قسم اٹھائی ہے، جے لمحہ بھر بھی اللہ دی نافرمانی ہویا، جے لمحہ بھر بھی نبی علیہ السلام دی زندگی پاک اندر کوئی عیب و نقص ہویا، اللہ پوری عمر دی قسم نہ اٹھانا، اللہ نے ساری عمر دی قسم اٹھا کے فرمایا ہے، قسم محبوبہ تیرے عمر دی۔ جدوں کوئی تن سویرے کہے کہ راتی توڑے خطبہ علماء آئے ہو کی بیان کر دیا جے اور کوئی گل یاد نہ رہے، اتنی تو یاد رسی، لام کا قسم پیغمبر آپ کی عمر کی، قسم تیری عمر کی۔ کون چک رہا قسم؟ اسی بولو کون اٹھا رہا قسم؟ لامروں کا قسم تیری عمر کی ہے محبوب علیہ السلام، تیری عمر نو اللہ نے نا پاکیزہ بنایا ہے، اتنی پاکیزہ عمر نبی علیہ السلام دی کہ دیکھنا کہ آپ دی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی ہے، اس عمر دی قسم کیوں اٹھائی ہے، اس عمر دو اللہ نے لمبیاں کیوں فرمایا، کتنے کفار نے سازشاں کی دیا نے، 17 واری حملے ہوئے نے نبی علیہ السلام دے ہوتے کہ آپ کو شہید کر دیتا جائے، آپ کو قتل کر دیتا جائے، لیکن ہر واری اللہ نے محفوظ کر کے فرمایا، لامروں قسم تیری عمر دی محبوب لامروں، ویکو کہ کافرہ نے آپ تے گھر دا معاشرہ کیتا ہوئے ہے، اللہ نے اپنے پیارے نو اس گھیرے چو بچا کر کے مدینے پہنچا کے فرمایا ہے، لامروں قسم تیرے محبوبہ عمر دی، جوانی مانے ہو میرا پیغمبر، لمبی عمر ہوئے میرا پیغمبر، تیری ایک ایک عمر دے لحظے دی قسم ہے میرا پیغمبر۔ آپ کو یہودیہ نے بلایا ہے، درہ جناب دیوار دی چھان سائے ہیٹ بٹھایا ہے، نال اتے چکی دا پتھر جناب بڑا رکھے ہویا، پتھر بھاری رکھے ہویا، مکان دے چھاتے سازش کی ہے یہودیاں دی کہ تو اسا پتھر گرانا ہے، محبوب نیچے بیٹھے ہوں گے تے شہید ہو جان گے، جدوں پتھر نو لڑکان لگا ہے وہ کافر اوپر چڑھ گئے، جبریل آئے فرمایا محبوب جی اللہ فرمانا ہے اے تو ذرا اٹھ جاؤ تو پتھر توڑے ہوتے سٹیا جا رہے ہیں، انج محبوب اس جگہ تو ہٹے نے تو پتھر ڈگیا ہے، آواز آئی ہے لامروں، او میرے پیارے جوانی مانے ہو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لامروں کا تیری عمروں میں، لامروں کا تیری عمر دی تیری زندگی دی ایک ایک لمحے دی قسم ہے، جتنا بھی تو نقصان پہنچا لین محبوب اللہ و یاسمک من الناس، اللہ تنو محفوظ رکھے گا، جادو دے منتر پڑے کفار نے کہ پیغمبر علیہ السلام نقصان پہنچایا جائے، محفظت نازل فرما کے جادو دے منتر توڑ کے فرمایا لامرگ تیفتی وادیاں اندر پتھر مار رہنے کافر، آپ نے پتھر کھا دے، جبریل آئے محبوب جی میرے نال ملک الجبال کھڑا ہے، ملک الجبال تو انہوں ہمارے مخاطب ہونا چاہنا ہے، ملک الجبال نے سلام عرض کیتا ہے محبوب جی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، دعا پہاڑا نو جناب ملا کے انہوں پیس کے رکھ دیتا جائے، فرمایا
نہیں، ملک الجبال نہیں، اگر یہ نہ صحیح تے نہ دی نسل دے اندر موحد پیدا ہون گے، توحید والے پیدا ہون گے، جڑے اللہ دی ذات و صفات اندر کسے نو شریک نہیں کرن گے، لہذا میں نہ واسطے بد دعا نہیں کردا۔ محبوب جی تواڈے تے وجود دے اندر خون جاری ہے، فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا کہ انہاں دے خلاف میں دعا کراں، انہاں دے خلاف میں دعا کراں، اے نہیں ہو سکتا کہ میری زبان چوں انہاں دے خلاف کوئی بات نکلے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، جدو اے الفاظ آئے ہون گے آواز آؤندی ہے لا مرو، قسم تیری عمر دی، قسم تیرے حوصلے دی، قسم تیرے صبر دی، قسم محبوبہ تیرے جہاد دی، قسم محبوبہ رات تیرے جاگن دی، قسم تیرے دل دی نرمی دی، قسم تیرے دل دی شفقت دی، قسم تیرے زبان دی مٹھاس دی، قسم تیرے زبان دی اخلاق دی، قسم تیرے حسن خلق دی، محبوبہ قسم تیری صورت تیری سیرت دی، قسم تیری ولادت دی، قسم تیرے جنا بچپنے دی، قسم تیرے لڑکپن دی، قسم تیری جوانی دی، قسم تیری بڑی عمر دی، لامروں کا تیری ولادت تو لے کے تیری وفات تک ایک ایک لمحے دی لامرک کی کہنا ہے بولو لامرک قسم تیری عمر کی، قسم تیری عمر کی۔ انشاءاللہ جدو پھر آئے اگلے سال، پھر اگلے سال ہو سی کانفرنس جی، ہر سال ہو سی انشاءاللہ، پہلے سال ہی تو اخیر کر چھوڑی، اگلے باری تو بکنے باہر کسی گراؤنڈ کرنی پڑنی ہے تو آنو انشاءاللہ۔ اللہ سب تا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، دعا اسی دعا بزرگ فرماسن تے دعا بھی شامل ہو۔